جنت میں کون کون داخل ہوں گے اور کس کو کیا پروٹوکول ملے گا، یہ ہم نے ڈیٹیل سے پچھلے لیکچرز میں بیان کیا ہے۔ آج ایک دوزخی جو دوزخ سے نکلے گا اور پھر اللہ کریم اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر من يدخل الجنہ رجل، اور یہ اس طرح ایک لمبی حدیث ہے جس کے معنی ہے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو کبھی چلتا ہوگا، کبھی سیرین کے بل گھسیٹتا ہوگا اور کبھی دوزخ کی آگ اس کو جلس دیتی ہوگی۔ جب وہ دوزخ سے نکل جائے گا تو اس کو دیکھ کر عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، آپ نے مجھے اس سے نجات عطا فرما دی ہے، یعنی دوزخ سے، اور وہ عنایت فرمائی ہے جو نہ تو اگلوں کو نصیب ہوئی نہ پچھلوں کو۔ پھر اس آدمی کے سامنے ایک درخت کو ظاہر کیا جائے گا تو یہ اس کو دیکھ کر عرض کرے گا، یا رب، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں، میں اس کے سائے میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور اس کا پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تمہیں یہ دے دوں تو اس کی علاوہ کسی اور چیز کی طلب بھی کرے گا؟ یعنی یہ تو چلو میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ تو کسی چیز کی طلب تو نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں یا رب، اور اللہ سے معاہدہ کرے گا کہ میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا، اور اس کا رب اس کے عذر کو قبول کرتا رہے گا، کیونکہ وہ شخص ایسی چیزوں کو دیکھے گا جن پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ مطلب وہ جہنم سے نکلا ہوگا، بہت زیادہ سختیاں تکلیفیں اس نے جیل دی ہوگی، پھر جب وہ اس طرح کی ایک گنے درخت کو دیکھے گا، چشمے کو دیکھے گا، تو اس سے صبر نہیں ہوگا۔ پھر پہلے درخت سے بھی زیادہ حسین درخت اس کو سامنے سے دکھایا جائے گا، تو وہ شخص کہے گا، یا رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پی سکوں اور اس کے سائے میں بیٹھ سکوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے ابن آدم، تو نے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اس کی علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ یعنی ابھی تو بتا چکا ہے کہ مجھے صرف وہ پہلے والے درخت کے پاس پہنچا دے کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں، پھر میں نے آپ سے جو ہے نا معاہدہ کیا، آپ نے مجھ سے معاہدہ کیا اور آپ اس سے مکر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچ جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور عرض کرے گا، اے رب، مجھے اب جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے یہ پسند ہے کہ میں تجھے دنیا اور اس کے برابر مزید جنت عطا کر دوں؟ وہ عرض کرے گا، یا رب، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو چاہوں اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ حدیث مسند احمد، مسلم، ہادی الارواح، تذکرۃ القرطبی، سب کتابوں میں موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ایک اور طریقے سے بھی جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے۔ وہ فرماتی ہے، دوزخیوں میں سے اس آخری نکلنے والے کو اور آخر میں اہل جنت میں شامل ہونے والوں میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یعنی حضور فرماتے ہیں جو دوزخ سے سیرین کے بل گھسیٹ کر نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے گا تو اس کے خیال میں یہ ڈالا جائے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ لوٹ کر عرض کرے گا، یا رب، وہ تو مجھے سب بھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جا جنت میں داخل ہو جا، جا، تجھے دنیا کے برابر اور اس سے مزید 10 گنا جنت دی جاتی ہے۔ وہ عرض کرے گا، آپ مالک الملک ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مذاق نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنا ہنسیں کہ آپ کی ڈاڑھ مبارک نظر آنے لگے۔
اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمیزی، ابن ماجہ، ہادی الارواح، مسند احمد، تذکرۃ القرطبہ، ان سب کتابوں میں موجود ہے۔